چھوٹے بھائی بھی لگے. لیکن آپ غور و فکر کریں کہ ہر ایک کا ایک محدود دائرہ تھا، ایک لمیٹڈ ایریا تھا. جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ حدود کو وہ پار نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا اتنے خطے میں، اتنے علاقے میں تم کو کام کرنا ہے، تو وہ انبیاء کرام اسی خطے میں کام کرتے رہے. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی روانہ کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر انبیاء کرام مبعوث نہیں کیے گئے، بہت کیے گئے. لیکن احادیث شریفہ میں آج جو کنٹروورسی چل رہی ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے مشہور ناموں کو انبیاء کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی جن مووی بنائی گئی ہے، میں نام نہیں لیتا. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہو رہا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن قطعی طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے اور آپ کے نبی نے ہندوستان میں جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی صراحت نہ قرآن نے کی ہے، نہ حدیث صحیح نے کی ہے، نہ سلف صالحین نے فرمائی ہے. تو سکون اور خاموشی اختیار کرنی ہے. تو ہندوستان میں بھی انبیاء کرام وارد ہوئے ہیں. تو اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص خطے کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کا لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم بھی رکھا. نوح علیہ السلام کا 900 برس، کسی کا 500، کسی کا 400، کسی کا 300. اس کے بعد ان کی جو شریعت تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، ان کے آرڈرز کو ختم کر دیا گیا. لیکن قربان جائے اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو صرف مکے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا نہیں فرمایا جو صرف مدینے کے لیے نبی بن کر آیا، جو صرف عرب کے لیے نبی بن کر آیا، جو صرف حجاز کے لیے نبی بن کر آیا، جو صرف عجم کے لیے نبی بن کر آیا، جو صرف اس دنیا کے لیے نبی بن کر آیا، جو صرف زمین کے لیے نبی بن کر آیا. نہیں دوستو، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کو اللہ نے زمینوں کے لیے بھی نبی بنایا، 18,000 عالمین کا بھی نبی بنایا، اور اس نبی کو ایسی سیر عطا فرمائی جسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا دوستو کہ زمین و زمان، انجم و کہکشاں، اور جہاں جبرائیل امین کے پر تھک جاتے ہیں اور جہاں پہ جا کے وہ رک جاتے ہیں. حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، محدثین جن سے سند لیے بغیر حدیث روانہ بیان نہیں کرتے، اور فقہائے کرام تو خاص طور پر جسے اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا اعلیٰ عرفہ مقام ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے جبرائیل امین کو، توجہ فرمائیں جبرائیل کیا ہے، یہ یہود ہوں کہ عیسائی ہوں، یہ سب کے پاس کوئی گیبریل کہتا ہے، کوئی جبریل کہتا ہے، یہ کانسیپٹ موجود ہے. وہ سید الملائکہ ہے. کیا ہے بولیے؟ وہ سید الملائکہ ہے. فرشتوں کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور فرشتوں پر ایمان لایا ہے. کوئی اگر یہ بندہ کہے کہ میں جبرائیل کو نہیں مانتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پڑھتے ہیں آپ، فرشتوں پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے. تو یہ فرشتوں میں جو سب سے ممتاز فرشتہ ہے جسے روح الامین کہا گیا، اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. کس کی؟ نبیوں کی مدد فرمائی ہے. وہ روح القدس کون ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک پر فرماتا ہے؟ وہ جبرائیل امین ہے دوستوں. اور جبرائیل امین کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں. فرشتے تو آپ کے ساتھ بھی ہیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، آپ انہیں دن رات ساتھ لے کر پھرتے ہیں. قبر میں نکیرین بھی آئیں گے. انسان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو یہاں بیٹھتا ہے، نیکی لکھتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بدی لکھتا ہے. اور 2 فرشتے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں. 4 کتنے؟ 4 ہوتے ہیں. ایک آگے بھی ہوتا ہے، ایک تمہارے پیچھے بھی ہوتا ہے. ذرا توجہ کیجئے کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں کتنے بڑے VIP ہیں. آپ کی کیا کتنی بڑی شان ہے.
کہ آپ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ ارے دوستو، جب کوئی VIP آدمی آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سیکیورٹی کا عملہ لگا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں نبی کی نسبت کے صدقے امت مصطفی کا کتنا بلند و اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ نے بیک وقت آپ کے لیے 4 سیکیورٹی گارڈ معین فرمائے ہیں۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ عزتوں کے ہم قابل نہیں تھے، یہ تکریم کے ہم قابل نہیں تھے، اس مقام کے ہم قابل نہیں تھے، اس پوزیشن کے ہم قابل نہیں تھے۔ یہ ساری عنایتیں جناب محمد رسول اللہ کی نالین کے صدقے میں ہم کو ملی ہے۔ راز کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم رسول اللہ کے عشق میں بک گئے ہیں، ہم ان کی غلامی میں بک گئے ہیں، ہم نے اپنا سودا ان کے ہاتھ پر کر لیا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 2 نہیں 4 فرشتے ہمارے ساتھ لگا کے رکھے ہیں۔ ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا کیا کام ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ گاہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کر گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو آگے والا فرشتہ اس کا راستہ روکتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ ہم میں سے کوئی کبھی غصے پہ نکل جاتا ہے تو کوئی بہت ہی مزاحمت، کوئی انٹرفیئرنس ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، سوچتے، تو یہ وہ فرشتہ ہے جو آپ کو روکتا ہے برے کام کے جانے سے۔ اور پیچھے والا فرشتہ کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ نیکیوں کی طرف ڈھکلتا ہے، مسجد کی طرف خود بخود قدم اٹھ کر آ جاتے ہیں، صدقات کے لیے خود بخود قدم اٹھ کر آ جاتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے خود بخود ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو ڈھکیل کر وہاں تک پہنچا دیا ہے، غریب کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو عام فرشتے ہوئے۔ تو ذرا سوچیں، یہ عام فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ آرام کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو ایک لمحے کے لیے چھٹی نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ روح الامین جنہیں ہم سید الملائکہ کہتے ہیں، جبرائیل جن کا گہرا تعلق آج کی رات سے ہے، اس سفر سے سب سے زیادہ گہرا تعلق اللہ کی مخلوق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو حاصل ہے تو وہ جبرائیل امین ہے۔ کون ہے بولیے؟ وہ جبرائیل امین ہے، جن کو اس رات سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ سید الملائکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اصل حیت میں دیکھا، اصل شکل میں دیکھا۔ وہ ظاہر ہو کر ان کی جسمانی حیتوں کے ساتھ میرے سامنے آئے۔ ایک مرتبہ جب میں نے ان سے خواہش کی کہ جبرائیل بتا تو صحیح، تو پلک جھپک کے ہی 7 آسمان سے میرے رب کی وحی لے کر میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں مکے میں ہوں تو مکے میں آ جاتا ہے، مدینے میں ہوں تو مدینے میں آ جاتا ہے، میں صحرا میں ہوں تو صحرا میں آ جاتا ہے، میں نشیب و فراز میں ہوں تو وہاں پہنچ جاتا ہے، میں اپنے گھر کے حجرے میں ہوں تو اے امین روح الامین تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنی اصل و شکل و صورت مجھ پر ظاہر کر۔ تو جبرائیل امین نے اپنی شکل و صورت میرے نبی کے حکم پر ظاہر کی۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ جبرائیل اصل شکل صورت چھپائے رکھنی ہے، تو مخفی ہے، تو چھپا ہوا ہے۔ یؤمنون بالغیب ہے نا، ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ جبرائیل نظر نہیں آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان جتنے مسلک ہیں، جتنے مکتب ہیں، کسی بھی مکتب فکر کا جبرائیل امین کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کر دے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ بڑے مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ کہہ دے گا جناب آپ نے جبرائیل کو ڈینائی کیا، ہم آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ نے ان کو نہیں مانا، ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جس طرح جبرائیل نظر نہیں آتے پھر بھی موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے اور تمہارے نبی 1400 سال سے بظاہر کسی کو نظر نہیں آئے، لیکن اس کا مطلب نہیں مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور ہیں، حضور ہیں، حضور کے صدقے جبرائیل ہے، حضور ہیں، حضور کے صدقے میکائیل ہے، حضور ہیں، حضور کے صدقے عزرائیل ہیں، حضور ہیں، حضور کے صدقے اسرافیل ہیں۔ یہ جتنے وجود ہیں، جتنے فرشتے ہیں، یہ سب کے سب میرے نبی کا صدقہ پا کر فرشتے بنے ہیں۔ یاد رکھے اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ جبرائیل اصل شکل و صورت میں آئے،
میرے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے پہلے اپنا دایاں پر کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پر نے سارے عالم کو چھپا ڈالا۔ ذرا سوچیے آپ، تصور کی نگاہوں سے وہ منظر کتنا حسین ہوگا۔ میرے نبی ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ فرشتہ جو میرے نبی کی نوکری کرتا ہے 6666 آیتیں لے کے نہیں آئے۔ جبرائیل امین کو میرے نبی سے اتنا عشق ہے، محدثین اور مفسرین پڑھاتے ہیں، شفا کی کتابوں میں آپ پڑھیں 6666 مرتبہ آیتیں لے کر اللہ کے حکم سے آئے ہیں، 27,000 مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے اقدس کا دیدار کرنے جبرائیل حاضر ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ جبرائیل کو میرے نبی سے کتنا عشق ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم اتنی بار تو کوئی نہیں آیا ہوگا حضور کے پاس، 27,000 مرتبہ۔ آپ 23 سالہ اعلان نبوت میں 27,000 مرتبہ کو ڈیوائڈ کر کر دیکھیں تو دن میں بھی آ جاتے، فجر میں بھی آ جاتے، ظہر میں بھی آ جاتے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہی لے کر آتے، وہ اس لیے آتے کہ ان کو پتا ہے میں ان کے لیے آیا ہوں جن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ جبرائیل کو اپنی سرعت رفتار پر ناز نہیں ہے، اپنی طاقت پر ناز نہیں ہے، اپنے بالوں پر ناز نہیں ہے، جبرائیل کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی پر ناز ہے۔ اسی لیے تو وہ حضور کے دیدار کو آیا کرتے تھے۔ لوگ فرشتوں کی رفتار کو مانتے ہیں، میں نے کہا تم کو مبارک ہو۔ آنن فانن ایک مقام پر اسرائیل چاہے تو 10 لاکھ مقامات پر رہیں، 10 کروڑ مقامات پر رہیں، لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تم کو مبارک ہو، وہ تم مانو، وہ حقیقت ہے۔ لیکن ہماری نظر اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا جبرائیل پر نہیں ہے، ہماری نظر مصطفیٰ کے قدموں پر ہے، جس نورانی قدموں پہ جبرائیل نے معراج کی رات اپنی آنکھیں رکھ دی تھی۔ جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے دوستو، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے دوستو، یہ اپنے اپنے بخت کی، اپنے اپنے ڈیسٹینی کی بات ہے دوستو۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا ہی عشق کرتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہر چیز کو عقل کے معیار پر تولا نہیں جاتا ہے دوستو، یاد رکھیں۔ اگر کوئی یہ انکار کر دے کہ جبرائیل کیسے آ سکتے تھے، اب چلیے سائنٹیفک ایولیوشن کا دور ہے، اگر سائنٹیفک کنکلوژنس پر آ کر آپ رک جائیں اور اس کے بعد کہیں نو دس از ناٹ پاسبل، تو میں نے کہا پیارے آج سے 100-200 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ چاند پر چندریان ہندوستان کے سائنٹسٹ لانچ کر دیں گے؟ آج سے پہلے کسی نے سوچا تھا کہ مریخ جسے مارس ریڈ پلانٹ کہتے ہیں وہاں پر روور پہنچا دیا جائے گا؟ آج سے 500 سال پہلے کیا کسی نے سوچا تھا کہ 5 گھنٹے میں 5 مہینے کا حجاز کا سفر کیا جائے گا؟ ہمارے اجداد 4 مہینے کشتیوں میں سفر کر کے مکے مدینے پہنچتے تھے، اور ہم 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ آگے مستقبل میں اور پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ if you cannot see the future اس کو آپ ڈینائی کر دیں، نہیں دوستو۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آج تک دنیا دنگ ہے، حیران ہے، پریشان ہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اور یہ کیوں معجزے عطا فرمائے؟ دیکھیے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو اور خاص طور پر نبیوں کو، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا کہ نہیں؟ قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے کیسے معجزات تھے آپ کو پتا ہے۔ موسیٰ کے لیے دریاؤں نے راستے چھوڑ دیے، عصا مارا، یہ قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اژدہا بن گیا، فرعون کے دربار میں سامری موجود تھا، سارے سانپوں کو نکل گیا، یہ قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا تخت عطا فرمایا، سلیمان کو عیسیٰ علیہ السلام سے 960 سال پہلے، کتنے؟ 3,500 سال پہلے، آج سے سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا، یا ان کی سائنٹیفک آپ دنیا کے اعتبار سے کہیں یہ ترقی تھی کہ ساری امت کو ان کے پاس ایک جہاز تھا، اس میں بٹھا کر وہ آسمانوں میں اڑ جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیے آپ، 100 200 400 500 بوئنگ 777 کی بات نہیں کر، ساری امت کو اٹھا کر پہنچ جاتے تھے۔ تو سلیمان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جن و ملک، انسان تو انسان قرآن کہتا ہے، سلیمان نے دیکھا کہ ساری امت میری موجود ہے، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، ملک بھی ہیں، اور اس میں نباتات بھی ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں تک ہے جن کا سورۃ النمل میں ذکر کیا گیا۔ ان سب کا پر تصرف ہے، کنٹرول ہے، کس کا ہے بولیے؟
سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ایک پرندہ نظر نہیں آیا. اگر میں 100 لوگوں میں بیٹھا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہے گا کہ 99 کے بعد 100 کوئی مسنگ ہے. ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے. تو کیا فرمایا سلیمان نے؟ قرآن کہتا ہے حدود کہاں پر ہے؟ ام کان من الغائبین. وہ مجھے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے دوستو. ایک پرندہ اگر مسنگ ہے، توجہ ہے آپ کی، مجمع میں، لشکر میں، کنبے میں، امت میں ایک پرندہ مسنگ ہے تو سلیمان کو خبر ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ سلیمان افضل ہے کہ میرا نبی افضل ہے؟ میرے نبی افضل ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. یہ امت، بھائی آپ اپنی بات لے لیں تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. آپ اپنے آپ کے لیے تو سب سے بہترین اکشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جب کہیں کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اور تو لوگ انکار کرنے لگتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، جس طرح سلیمان کی نگاہوں سے ایک ادنا سا پرندہ ہد غائب نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے وفاداروں سے ان کا کوئی غلام نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ میرے نبی کی نگاہ رحمت میں ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ نبی میرے آقا امت کے ایک شخص کو جانتے ہیں، اسے بھی جانتے ہیں جو وفادار ہے، اور مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو غدار ہے. میرے نبی کی تم پر نگاہ ہے. ارے تمہارے باپ دادا پردادا ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، محلے والے جانے یا نہ جانے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہر ایک امتی ہے. کیونکہ سلیمان کی نگاہوں میں ہدہد ہے، ہلکا سا پرندہ ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود وہ سلیمان کی نگاہوں میں ٹھیک اسی طرح ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں، ہم میرے نبی کی نگاہوں میں ہیں. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا شرف ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے الحاصل قصہ مختصر ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے. اور کیوں عطا کیے ذرا سوچئے. امت میں 2 قسم کے لوگ رہے ہیں، 2 قسم کے. فردر ڈیویژنز ہیں اس میں، لیکن کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے بغیر کوئی دلیل مانگے نبی پر ایمان لا لیا. ایسے امتی سلیمان کو بھی ملے، موسیٰ کو بھی ملے، داؤد کو بھی ملے، عیسیٰ کو بھی ملے، ابراہیم کو بھی ملے، اسماعیل کو بھی ملے، اسحاق کو بھی ملے. لیکن ایسے بھی رہے جنہوں نے عقل کی اساس پر، عقل کی اسکیل پر اپنے ایمان کو تولنا چاہا، اور تول کر کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نبی تبھی مانیں گے جب آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے، کوئی سپر نیچرل چیز ہے تو بتائیے. یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم جو نہیں کر سکتے وہ آپ کر بتائیے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. توجہ ہے آپ کی. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، پسند ان کو فرمایا ہے جو کسی بغیر دلیل کے ماننے والے ہیں. کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، گھوڑا پسند آ گیا، سنا ہے نا آپ نے. حضور نے کہا رک جا، میں ایک قیمت دیتا ہوں. وہ چلے گئے، آقا قیمت لے کر آئے، اور جب لے کر واپس آئے تو جب لے کر آئے تو اس نے گھوڑا کسی کو فروخت کر دیا. حضور نے کہا تو نے مجھے بیچا تھا؟ اس نے کہا کوئی گواہی؟ ادھر سے ایک صحابی رسول آ گئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ میرے نبی نے یہ سودا کیا تھا. حضور نے پوچھا تم تو موجود نہیں تھے، پھر کیسے تم نے گواہی دی؟ ٹھنڈی سی سانس کھینچی، حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اللہ کو بغیر دیکھے ایک مان لیا ہے، میں نے تو جنتوں کو مان لیا ہے، میں نے تو یوم آخرت کو مان لیا ہے. تو کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے دلیل نہیں مانگی. دلیل معجزے کی کس نے مانگی؟ ذرا سوچئے، توجہ کیجئے. دلیل معجزات کی کفار نے مانی ہے، گستاخوں نے مانی ہے، مشرکوں نے مانی ہے، اور دلیل معجزے کی کسی نے نہیں مانی. حضور جب آسمانوں سے اتر کر دنیا کی طرف آنے لگے، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ایسا عجیب غریب سفر ہوا ہے، ایسا انوکھا سفر ہوا ہے، نہ دیکھا نہ سنا نہ کسی نے کیا ہے، مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کوئی جبرائیل جو میری بات کا اعتبار کرے گا؟ خدا کی عزت کی قسم، عشق جب صادق ہوتا ہے تو عشق دلیل نہیں مانگتا، دلیل مانگ کر ذلیل نہیں ہوتا. جبرائیل امین نے کہا میرے نبی، میرے پیارے نبی، آپ کی امت میں ایک شخص ایسا ہے جو بغیر دلیل کے آپ کی بات کی تصدیق کرے گا. اے اللہ کے رسول آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ آپ زمین پر اتر جائیں، سب سے پہلے جو آپ کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرے گا وہ آپ کا یار ابو بکر صدیق ہوگا، وہ صدیق اکبر بنے. یہ عشق ہے دوستو.
اور آج تو سائنس نے پروف کر دیا ہے. ہو سکتا ہے 50-100 سال پہلے اٹ واز بٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ پروف نہیں کر سکتے. اب سائنس نے سب کچھ پروف کر دیا. یہ ہو سکتا ہے. کس نے دیکھا تھا, کس نے سوچا تھا ہزاروں میل دور بیٹھ کر لائیو پروگرام دیکھیں گے. یہ یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی کا عالم ہے کہ آج ساری دنیا آج جو لائیو پروگرام یہاں پر چل رہا ہے دیکھ سکتی ہے. یہ حرام کرنے والے, شرک کرنے والے, کفر کرنے والوں کی ایجادات کا عالم ہے. تو ذرا سوچو گنبد خضرا سے آج کی اس محفل کو میرے نبی مشاہدہ فرمائیں تو کیا تعجب کی بات ہے. پیاری بات سمجھنے کی ہے, بات عشق کی ہے. عشق ہونا چاہیے اور عشق کا معیار بلند ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے عشق سب کچھ سکھا دیتا ہے. عشق آگ میں کودنا بھی سکھا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے آگ کا کام جلا دینا ہے, کاکستر کر دینا ہے. آگ اپنا پرایا نہیں دیکھتی, آگ اللہ کا وفادار یا غدار نہیں دیکھتی. آگ کا کام جلا دینا ہے. لیکن جب عشق رہنمائی کرتا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے باہ بھی. کوئی جا کر ابراہیم سے پوچھے اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے ابراہیم آپ آگ میں کیوں کود گئے؟ آپ تو اتنے سلیم الفطرت ہیں, آپ تو اتنے دانا ہیں, آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہے, آپ کیوں کود گئے؟ تو حضرت ابراہیم یہی جواب دیں گے میں کودا نہیں, عشق الہی کی محبت نے, عشق الہی کے جذبے نے مجھے آگ میں ڈھکیل دیا. میں بے فکر ہو گیا کہ جب عشق سچا ہوتا ہے نا پیارے, جب عشق سچا ہوتا ہے تو نتائج اور عواقب پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی. خدا کی عزت کی قسم اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اولاد کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سارے معجزے اس معجزے کے سامنے پھیکے پڑ گئے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. عیسیٰ نے, قرآن کہتا ہے نا, موسیٰ کے معجزے آپ کے سامنے ہیں, سلیمان کے معجزے آپ کے سامنے ہیں. کتنے جلیل القدر پیغمبروں کے سارے معجزات آپ کی نگاہوں کے سامنے. سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا وہ قرآن ہے. کیا ہے بولیے؟ قرآن ہے. ایک فَعَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ چیلنج کیا. اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اقدس پر قرآن کو نازل کیا, ساری انسانیت کو صبح قیامت تک چیلنج کیا, ایک آیت اس کی مثال پہ لا کر بتا دو. 1500 سال ہونے آئے ہیں, ایک آیت تو کیا, ایک آیت کا جز ساری دنیا مل کر پیش نہیں کر سکی. تو ایک اہم معجزہ جو ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا وہ ہے معراج. بولیے کون سا معراج؟ اسراء والمعراج. اور دیکھیے پیغمبروں کے معجزے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ میں اہل سنت ہوں, ڈینائی نہیں کرتا. آپ اہل سنت کے علاوہ بھی کتنے فرقے ہیں, ان سے پوچھئے آپ پیغمبروں کے معجزات کو ڈینائی کر سکتے؟ نہیں کر. معجزات کسے کہتے ہیں ذرا اس کی مختصر تعریف سن لیں. معجزہ عجز البشر بکمالہ, کہ انسان کی عقل کو جو عاجز کر دے. کیا کر دے؟ عاجز کر دے, اس سے معجزہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نو دس از امپاسبل, اٹ کین ناٹ ہیپن, نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرمائیے. 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ایک جز کا میں نے انتخاب کیا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات, ہر نقص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے, تقاوت سے پاک ہے, ویکنس سے پاک ہے. وہ پاورفل ہے, the most پاورفل ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے کر گیا. کس کو لے کر گیا؟ یہاں پر تھوڑے سے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں. آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ خواب میں ہوا تھا, ابھی بھی چلتا ہے. ہمارے نوجوان یوتھ کو اسپیشلی کنفیوز کیا جاتا ہے. نہیں بولتا آپ لوگ بولتے جسم کے ساتھ گئے, کیسا جا سکتے؟ دس از ناٹ پاسبل. کہتے ہیں کہ نہیں خواب میں گئے تھے. تو میں نے کہا جب خواب میں گئے تھے تو پھر اللہ اپنی پاکی کیوں بیان کر رہا ہے؟ توجہ طلب بات ہے. اینی بڈی کین گو, آپ بھی جا سکتے ہیں, آپ بھی خواب میں جنت دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خواب میں جنت دیکھیں؟ کیا انہیں کافر کا فتویٰ, کفر کا فتویٰ دیا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا نہیں. جنت خواب میں دیکھی جا سکتی ہے. بولیے آپ, جہنم بھی لوگ دیکھتے ہیں خواب میں. آپ سو رہے ہیں, اگر فاسق و فاجر بھی ہے, صبح اٹھ کر وہ بولے
کہ میں مکہ شریف میں تھا، فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور پڑھ کر اٹھا اور ناشتہ کیا گھر میں. تو لوگ بولے کہ بھائی خیریت، بہت لمبی لمبی آپ چھوڑ رہے ہیں. تو وہ کہے گا نہیں بھائی، لیٹ می کمپلیٹ مائی کانورزیشن، بات تو کمپلیٹ ہونے دیجیے، میں خواب کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی، میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آبجیکشن کرتے ہیں لوگ ان کے. تو وہ کہے گا کہ میں خواب کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ہاں خواب میں ہے تو دس از پاسبل، کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، خواب میں ہو سکتا ہے. تو جو واقعہ خواب میں ہو بولیے اس کی حقیقت تھوڑی قانون میں تھوڑی کہیں گے جب میں تو تھا ہی نہیں انڈیا میں، وہ جب کرائم ہوا میں تو وہاں تھا، اس میں تھا، خواب میں تھا. بولیے یار کوئی اس کا کوئی سگنیفیکنس یا ریلیونس ہوگا؟ نہیں ہوگا. خدا کی عزت کی قسم اب اللہ اس انتہائی اہم واقعے کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، وہ اپنی پاکی بیان کر رہا ہے. وہ خود کہہ، جیسے آپ کسی ایسٹروناٹ اچنبے والی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ معاذ سبحان اللہ، آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ اپنی پاکی بیان کر کر کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں، میں لے کر گیا. محبوب اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، محبوب اپنی مرضی سے نہیں آیا. اب اگر تم کو آبجیکشن ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب نے کیا، تماشا بنایا، حضور نے کہا میں راتوں رات حرام سے مسجد حرام سے نکلا، اقصا گیا، انبیاء کی امامت کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اللہ کا دیدار بھی کیا، اور پلٹ کر بھی آیا. اور اس حال میں آیا کہ میرا بستر بھی گرم ہے، اس حال میں آیا کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے. تو کفار اور مشرکین نے ڈینائی کیا، تضحیق کی، توہین کی، مذاق اڑایا. راستے میں حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ حضور نے ایسا اعلان فرمایا ہے، یار غار بھاگے بھاگے آئے. راستے میں مشرکین نے دھر لیا، جیسے اہل سنت کے معصوم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، آج بھی پکڑ لیا گیا. پوچھا کہ سنا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رات جا کر آ گئے، اقصا بھی چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم سے کس نے کہا؟ تو کہا تمہارے محبوب کہتے ہیں، تمہارے نبی کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر حضور کے پاس نہیں آئے بلکہ وہیں سے کہا اگر میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. تو یہ عشق کا معیار ہونا چاہیے دوستو. اب دیکھیے حضور کس شان سے تشریف لے کر گئے. مختصر سا واقعہ میں آپ کو، اور دیکھیں کہ معراج کے بہت تحفے ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیے اپنی امت، اپنے بندوں پر، اپنے حبیب کی امت پر. کچھ ایسے ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہیں. جیسے الف لام میم، حروف مقطعات جو قرآن میں کاف ہا یا عین صاد ہے کہ یاسین طٰہٰ قاف وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. تو ٹھیک اسی طرح جو چار اہم چیزیں معراج میں، جو چار اہم تحفے ملے ہیں وہ اور کسی کو نہیں ملے، جو امت مصطفی کا خاصہ ہے. وہ اسپیشل گفٹ صرف آپ کے لیے آئے. اس میں اول ترین گفٹ کیا ہے بتایا آپ کو؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، حدیث صحیح ہے، سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں آپ کی امت پر یہ فضل و کرم کروں گا کہ اگر وہ توحید پر پابند رہے. توجہ ہے آپ کو، توحید 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 بہت امپورٹنٹ ہے دوستو. توحید کا دامن اللہ کی یکتائی میں کسی کو داخل نہ کیا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے. یہی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. فتوح الغیب اٹھا کر پڑھیں. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اہل سنت یا پھر اہل مشرق توحید کے علم بردار نہیں ہوتے. خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر سب سے بڑے توحید کے علم بردار ہم ہی ہیں. میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، حضور پیرانے پیر غوث عالم دستگیر تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت غالب آ جائے تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان تیرے دل سے نکل گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت، یہ محبت ہمارے پاس ہے دوستو، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب امت کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ توحید پر کاربند رہا اور اس نے کبھی شرک نہیں کیا.
کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے دوستو، بہت بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو اب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، معراج کی رات فرمایا کہ اگر کسی بندے نے شرک نہیں کیا، توحید پر کاربند رہا، تو اسے جنت کی ضمانت اس کا رب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا کرم اور فضل کیا گیا۔ اور دوسرا جو تحفہ آپ کو اور ہم کو ملا ہے وہ ہے نماز پنجگانہ۔ کیا ہے بولیے؟ نماز پنجگانہ۔ یہ 50 وقت کی ملی، لیکن تخفیف ہوئی، 5 وقت پر آئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کا 50 وقت کا۔ اس سے پہلے جو ایک وعدہ فرمایا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ تیسرا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا محبوب امت کو خوشخبری سنا دو۔ کہا مولا کیا خوشخبری سنا دوں؟ یہ خوشخبری سنا دو اپنی امت کو کہ وہ کریں گے ایک نیکی مگر ثواب دوں گا 10 کا۔ ذرا سوچئے کتنا سخی ہے پروردگار، اور کتنا اہم ترین تحفہ میرے نبی آج کی رات لے کر ہمارے لیے آئے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی فقیر کو 1 روپیہ دیں تو وہ 1 روپیہ ہی کہے گا نا اسے، اگر آپ کسی کو 10 دیں تو اسے 10 ہی کہے گا نا، وہ کہے گا 10 روپے کی، تو 10 روپے کی دعا نکلے گی دل سے۔ اگر آپ 100 روپے دیں تو 100 روپے کی نکلے گی، اگر 1000 کی نکلے گی تو 1000 ہی کی نکلے گی، لاکھ کی نہیں دے گا، وہ اتنی ہی دے گا۔ وہ بھی کیلکولیٹو ہوتے ہیں بہت۔ 1 روپیہ تو آج کل کوئی لے بھی نہ رہا ہے۔ حیدرآباد میں تو اتنی ترقی ہو گئی، فقیروں کو آپ کہیں چینج نہیں ہے تو کہتا ہے پے ٹی ایم کر دیجیے، گوگل کر دیجیے۔ میں نے خود دیکھا ہے بھائی، فقیر صاحب نکال کر اسکینر بتا رہے تھے آپ پے ٹی ایم کر دیجیے، گوگل کر دیجیے حضرت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 10 روپے پہ 10 روپے کا اجر ملے گا، 100 پہ 100 کا ملے گا، لیکن یہ اس امت پر میرے نبی کی نالین کے صدقے نسبت میں صدقے اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالها۔ محبوب امت سے کہہ دیجئے ایک نیکی کرے گا، ایک کا ثواب 1 نہیں 10 سے عطا کروں گا۔ یہ معراج کی رات بشارت ملی ہے۔ کون سی رات ملی ہے؟ بولیے، معراج کی رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی 1 گناہ کرے گا آپ کا امتی تو اے محبوب اس سے کہہ دیجئے 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے، 1 ہی لکھا جائے گا۔ اور محبوب یہ بھی کہہ دیجئے کہ 1 گناہ کرنے کے بعد آپ یہ کب ہو رہی ہیں، یہ کانورسیشن کب ہو رہا ہے؟ ذرا سوچئے، معراج کی رات ہو رہا ہے، قرب کی منزلوں میں ہو رہا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی منزل میں یہ گفتگو اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان چل رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اس سے کہہ دیجئے کہ 1 گناہ کرے گا 1 ہی لکھا جائے گا، اور اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، قربان جاؤ اس انداز کریمہ نہ پر دوستو، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد اگر مجھ سے معافی مانگ لے گا تو اسے بشارت ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور چوتھا تحفہ جو ملا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ یہ جبرائیل امین کی وساطت سے نہیں ملے ہیں دوستو۔ اللہ معراج کی رات اس راز کو کھولنا چاہتا ہے، اور اللہ نے ظاہر فرما دیا کہ محبوب ایک پروٹوکول ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ آدم سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ہیں، آپ سب کے لیے وہی، سب کے لیے جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں، لیکن مصطفیٰ تمہاری شان الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، تمہاری بات الگ ہے۔ محبوب تمہارا رب، نعوذ باللہ، تمہارا رب محتاج نہیں ہے کہ جبرائیل کے ذریعے ہی تم تک کلام پہنچائے۔ لو محبوب کل کے دن یہ لوگ یہ نہ گمان کرے کہ جبرائیل کی شان مصطفیٰ سے افضل ہے۔ محبوب آج کی رات میں تم کو سورۃ البقرہ کی آیتیں بغیر کسی وساطت کے ڈائریکٹ عطا کیے دیتا ہوں۔ کئی راز کھلے ہیں دوستو، کئی راز کھلے ہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جس شان سے آرام فرمائیں، دیکھیے اللہ کہتا ہے پیارے تھوڑی دیر آرام کر لو، رات میں مت جاگا کرو، اتنی محنت مت کرا کرو، مشقت میں اپنی جان کو مت ڈالا کرو۔ لیکن معراج کی رات کے بارے میں شیخاء و محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب رات ہے۔ کیا حضور کو پتہ نہیں کہ ایسے نورانی سفر پر جانا ہے؟ حضور کو پتہ ہے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ آپ سفر کرنے سے پہلے تھوڑا آرام کرتے ہیں، سفر طویل ہے تو کہتے ہیں تھوڑا ریسٹ کر لوں بھائی، باڈی پر بڑا پریشر چڑھے گا۔ اب حضور کو پتہ ہے کہ ایسے سفر پہ میں جانے والا ہوں کہ آج سے پہلے ایسا سفر نہیں ہوا ہے۔ معراج کی حکمت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو۔ وہ اس لیے کہ جب معراج ہوئی تو میرے نبی کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جب معراج ہوئی تو حضور کی آنکھیں اشکبار تھی، کیونکہ جان سے زیادہ چاہنے والے مشفق چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ کافروں کے ذریعے جو ڈھال تھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹیکٹر اور سیویئر تھے،
جو ہر منزل پر حضور کی مدافعت کیا کرتے تھے، حضور کے لیے دفاع کیا کرتے تھے، سامنے آ کر کہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جان سے زیادہ چاہنے والی بیوی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ نے ٹھان لیا اب ان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، پروٹیکٹ کرنے والا چچا بھی چلا گیا، پیسہ قربان کرنے والی بیوی بھی چلی گئی، اب یہ تنہا پڑ گئے ہیں، اب ان پر ظلم کیا جائے، اب ان کو قتل کیا جائے، منصوبے بنا لیے اور توہین، تذہین اور بدتمیزیوں کی، شتم ترازیوں کی، دشنام ترازیوں کی انتہا ہو گئی۔ حضور مکے والوں سے بیزار ہو کر طائف پہنچے اس ارادے سے کہ طائف والے اسلام قبول کریں گے، لیکن طائف والوں نے مکے والوں سے زیادہ بدتمیزی کی۔ حضور کے پر اتنے پتھروں کی برسات کی کہ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید کے ساتھ گئے، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگے، پنڈلیوں سے اتنا خون بہنے لگا کہ خون رس رسنے لگا، تو حضرت حضور کے صحابی پریشان ہو گئے، کہیں حضور اس حالت پہ شہید تو نہ ہو جائیں گے، یہاں تک یہ حال ہو گیا۔ اب ذرا اس بیک گراؤنڈ میں سوچئے کہ میرے نبی کتنے غمگین ہیں، کتنے آپ دیدہ ہیں، کتنے شیٹرڈ ہیں، ایموشنلی اگر دیکھا جائے تو کتنا ٹارچر حضور پر ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورتحال میں اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ دیکھیے اگر کوئی غمگین ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے ذرا سیر کر آ جاؤ، کہیں باہر آ کر ہو جاؤ، تازی ہوا کھا کر آ جاؤ، تم فریش ہو جاؤ گے۔ تو اللہ اب ساتوں آسمانوں پر اپنے حبیب کو بلا رہا ہے۔ حضور آئے، کمرے میں کنڈی بھی لگا دی، چادر بھی تان دی، چادر تان کر سو گئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ادھر اللہ مشتاق ہے اور ادھر حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر سے جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، حدیث مبارک ہے، جبرائیل جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں۔ براق لے کر جا رہے ہو؟ ہاں لے کر جا رہا ہوں۔ انتظامات ساتھ، ذرا سوچئے اب پروٹوکول کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے، دیکھیے پورا پروٹوکول کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں تفصیلات نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات سناؤں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دربار کا ادب جبرائیل کو پھر سکھایا، حالانکہ جبرائیل سیکھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ مؤدب کوئی فرشتہ نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں۔ وہی لے کر آتے تو جب تک رسول اللہ دروازہ نہیں کھولتے جبرائیل کی مجال نہیں تھی کہ اندر داخل ہو جائے۔ فرشتے اس کا مطلب نہیں چلے جائیں گے، نہیں، بعد جبرائیل جو مدینہ المنورہ میں ہیں آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ احکام خدا کے لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب اگر آرام کر رہے ہو تو باہر سے انہیں آواز نہیں دینا، انتہبت اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو کیا اس پر صرف انسان یا مسلمان ہی پابند ہے؟ نہیں، جبرائیل پر بھی یہ پابندی ہے کہ جبرائیل باہر سے آواز نہیں دینا، پکارنا نہیں، یہ میرے محبوب کی شان کے مخالف ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیسے جاؤ گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب نے دروازہ بھی لگا لیا ہے، چادر بھی تان دی ہے، آرام بھی فرما رہے ہیں۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول مولا کیسے جاؤں، دستک دینے کے تو احکام نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل عرض کرنے لگے کہ مولا حکم چونکہ تیرا ہے، مہمان چونکہ وہ اسرا کا ہے، آنا ان کو چونکہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کا حصہ بدل جائے۔ انتظامات پورے ہو گئے ہیں، تیاریاں پوری ہو گئی ہیں، پروردگار میں ایسی صورتحال میں جاؤں گا کہ تیرے محبوب کا جس طرف رخ ہے، چھت کی طرف جس طرف رخ ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ کروں گا اور اس چھوٹے سے سوراخ میں سے داخل ہو جاؤں گا۔ اب ذرا اس میں حکمت سمجھیے آپ، جبرائیل ایک پر کھولیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، روایت ہے، ساری دنیا کو ڈھانک لے، ایک چھوٹا سوراخ کر کر اندر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جبرائیل نے معراج کی رات اللہ سے عرض کر دیا کہ مولا یہ جو شان و شوکت، یہ جو قدرت تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ سب تیرے محبوب کا صدقہ ہے۔ جبرائیل اتنا عظیم ہے لیکن تیرے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا تو سب کچھ بھول کر جائے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے ایک پر میں ساری دنیا چھپ جاتی ہے، عاجزی انکساری کر کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے تیرے محبوب کے حجرے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ادب ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا۔ تو دوستو، سفر معراج جس جہت سے، جس زاویے سے، جس اینگل سے آپ سوچیں، خدا کی عزت کی قسم انسانی ارتقاء اور ترقیوں کی معراج ہے۔ سفر معراج کیا ہے؟ حضور نکلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور براق کے محتاج، نعوذ باللہ من ذالک، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ آپ صرف ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ سپر سونک اسپیڈ سے زیادہ کا سفر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھ گئے اور براق کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے
کہ جہاں آپ کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. میں زمین کی بات نہیں آسمان کی کر رہا ہوں. اللہ نے انسان کو کتنی بصارت کی قوت عطا فرمائی ہے, ذرا سوچیے. آپ کی سائٹ کتنی پاورفل ہے. اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو دیوار کے پیچھے کا نہیں دکھتا, آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دوں نظر نہیں آتا. لیکن اللہ نے قوت اتنی فرمائی ہے کہ 14 کروڑ میل دور سورج ہے, آنکھ اگر طاقتور نہیں کمزور ہے پھر بھی نظر آتا ہے. ذرا سوچیے آپ 14 کروڑ میل دور دیکھتے ہیں تو یہ انسانی نظر کا کمال ہے کہ 14 کروڑ میل دور, کتنا 14 کروڑ مائل, تقریباً 20 کروڑ کلومیٹر دور پر سورج ہے. آپ بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ سکتے ہیں. تو براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. حدیث صحیح میں حضور فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اقصی کی طرف, میں نے میرے بھائی موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں جب اقصی پہنچا اور جب امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز کیا گیا, حضور فرماتے ہیں میرے آنے سے پہلے موسیٰ وہاں پر ہے. اب لوگوں کو یہ تعجب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی اسپیڈ نبی کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں. دوستو بات یہ نہیں ہے. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی جب پہنچے ہیں اپنی رفتار سے نہیں پہنچے, براق کی رفتار سے پہنچے. میں اپنی بات بالکل اختتامی مراحل کی طرف لے جاؤں. 2 اور جگہ مجھے خطاب کرنے کے لیے جانا ہے. حضور اپنی رفتار سے نہیں پہنچے ہیں, براق کی رفتار سے پہنچے ہیں. تمام انبیاء کی امامت کی. اس کے بعد سے پہلے سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے درجہ بدرجہ. دیکھیے آپ, اور ان کی رفتار براق سے زیادہ. 7ویں آسمان کے بعد سے ملائے اعلیٰ عرش اعظم تک جبرائیل امین کے پر گئے ہیں. اور بتدریج اگر دیکھا جائے تو براق کی رفتار سے زیادہ تیز پہلے آسمان کے فرشتے کی رفتار ہے. پہلے آسمان کے فرشتے کی سپیڈ سے زیادہ دوسرے بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, یعنی ڈبل ہو رہی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک مقام ایسا آیا, کہنے والے نے کہا کہ جبریل رہنے دیجئے, اب ذوق رہنمائی سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. جبرائیل رک گئے اور رک کر کہا نہیں یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے جاہ و جلال سے میرے بالوں پر جل جائیں گے, خاکستر ہو جاؤں گا. اب حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جبرائیل اب یہاں سے اللہ کا رسول محمد رسول اللہ تنہا سفر کرے گا. وہاں سے حضور نے اپنی رفتار دیکھی. خدا کی عزت کی قسم دوستوں, سفر معراج جہاں ہزاروں لاکھوں حقیقتوں کو واضح کر کھول کر ایکسپلین کر دیتا ہے, وہی سفر معراج یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس کی رفتار براق نہیں, فرشتے نہیں, جبرائیل امین سے زیادہ بھی تیز ہے. اگر تم یا رسول اللہ یہاں پکارو میرے نبی مدینے میں سنتے ہیں, تم درود یہاں پڑھو میرے مصطفیٰ وہاں سنتے ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ مقرر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا پیارے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے فرشتے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھو, ایک مرتبہ پڑھیں درود پاک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی وسلام علیک یا سیدی. یا فرشتہ لے کر چلا گیا, پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں. حدیث ہے حضور کو پیش کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا جبرائیل, لوگ یہ گمان نہ کریں کہ معراج کے لیے جبرائیل ضروری ہے. نہیں دوستو, حضور کیا فرماتے ہیں ہر دن جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو فرشتہ تمہارے باپ کے نام کے ساتھ مجھ پر لا کر تمہارا درود بھیجتا ہے اور کہتا کہ یا رسول اللہ قادری ہلز میں رہنے والے فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ہٹاؤ فرشتوں کو. جمعے کا دن جب آتا ہے اور جب میرا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو میں فرشتے کی وساطت سے نہیں سنتا, میں براہ راست اس کا درود سنتا ہوں. میں براہ راست اس کا درود سنتا ہوں. تو خدا کی عزت کی قسم اگر آپ پکارے کہ انظر حالنا یا رسول اللہ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے دوستو, یہ رسول اللہ کو صدا دینا ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اعجازات، ان کے اختیارات، ان کی شان اور شوکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پر معراج کی رات اظہار فرمایا ہے۔ یہ یقیناً مقدس رات ہے۔ اس رات کا جو سب سے اہم ترین تحفہ ہے وہ نماز پنجگانہ ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ایسے ایسے مراحل سے میرے نبی گزرے ہیں اور حضور نے سارے مشاہدات کیے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ نے علماء کے کتابات میں یا کتابوں میں پڑھ رکھی ہوں گی، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بس اتنی بات میں آپ کو کہوں گا، اتنی دور گئے میرے آقا کہ کوئی نہیں گیا۔ کوئی گیا؟ بہت دور گئے۔ کیسی کیسی مسافرتیں طے کی، سوچئے آپ۔ وہ جب گئے اتنی دور کہ آج تک وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں، اتنی دور جا کر ایک تحفہ لے کر آئے اور لا کر آپ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ اس کی قدر کریں گے کہ نہیں؟ بولیے، اگر کوئی امریکہ جا کر تحفہ لے کر آئے، ارے یار امریکہ جا کر دیتے ہیں، لندن سے لے کر آئے، سعودی سے لے کر آئے، آپ پتہ اتنی دور جا کر صرف میرے لیے جا کر لے کر آیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے اتنی دور بلایا جو آج تک وہاں کسی کا گمان کا تصور نہیں جا سکتا۔ وہاں سے ہمارے لیے آقا نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے معراج کے جلسے کو منعقد کیا جاتا ہے۔ انسان کی ترقی کا اظہار کرنے کے لیے جلسے معراج النبی کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جلسے معراج النبی کا اہتمام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ فلسطین پر ان کے مظالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے انبیاء پر آپ کے نبی کو فوقیت دے، وہ چاہتے ہیں کہ معراج کو چھپا دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ معراج کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم مسلمانوں، یہودیوں کی سازشوں کا شکار نہ ہونا، بتا دینا کہ سلیمان اگر آسمانوں میں اڑتے تھے، یہ بھی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی معراج کا۔ تم کبھی معراج کو فراموش نہ کرنا، کوئی اور کرے تو کرے، تمہارا ہمارا اپنا نصیب ہے کہ ہم نبی کی معراج کا جلسہ آخری سانس تک کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ جس پر قرآن نے مہر لگا دی ہے اس واقعے کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، معراج کی رات ملنے والے تحفے کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، آج کی اس مقدس رات کی ساتھ کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، سفر معراج کی صدقے تصدق، معراج پاک مصطفیٰ کے صدقے تصدق، مولا اس رات کی برکتوں کے صدقے تصدق، ہماری خطاؤں، لفظشوں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرما۔